ہمارے معاشرے میں تیزی سے بدلتی روایات، قدروں اور ترقی کی رفتار نے انسان کو اس کے ماضی سے توڑ دیا ہے، خاص طور پر وہ جنریشن جس کے لیے اس رفتار اور دور حاضر کی ویلیوز کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ نتیجتاً جو گیپ پیدا ہوتا ہے اس سے وہ ڈپریشن پیدا ہوتا ہے جس کا آج ہمارے معاشرے کا بیشتر طبقہ شکار ہے۔ اگرچہ ڈپریشن کی بہت ساری شکلیں، قسمیں اور وجوہات ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام خالصتاً معاشرتی نشست و برخاست سے جڑی ہیں۔ فرد کا اپنے ماحول اور معاشرے کے ساتھ کیا رابطہ ہے، وہ اسے کتنا اور کس حد تک قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اس منظر نامے میں وہ خود کو کہاں اور کس مقام پر دیکھتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی 70% آبادی 35 برس یا اس سے کم ہے اور پاکستان دنیا میں اس وقت دی ینگسٹ کنٹری مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کی علامات کا پایا جانا ایک کمزور معاشرے اور معاشرت کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈپریشن ایک آئس برگ کی طرح ہوتا ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے نجات کا راستہ بھی انفرادی کے ساتھ ساتھ معاشرتی جڑت میں ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ون مور ایپیسوڈ آف ایک اور پہلو۔ بہت عام لفظ ہے ایک، اور ہم اکثر اپنی اداسی کو یا پریشانی کو یا کسی طرح کے بھی لو موڈ کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے ہم کہتے ہیں یار بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے۔ مگر از اٹ دیٹ سمپل؟ کیا ڈپریشن بس اداسی ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ کیا اسے ہم ٹھیک طرح ہینڈل کر پاتے ہیں اگر یہ کلینکل حد تک پہنچ جائے یا بیماری کی حد تک پہنچ جائے؟ ہمارے آپس میں کیا رویے ہوتے ہیں، پیشنٹ کی طرف ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک اور پہلو میں، لیکن اس بریک کے بعد۔ بگ ہٹ، جوش، ثابت قدم، ترقی پسند سوچ۔ ویلکم بیک۔ آج ایک اور پہلو میں ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن پہ، اور ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت ہی کیئرلیسلی اپنے موڈز کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے، اور آج کل تو ملک میں بھی بڑا ڈپریشن ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈپریشن دراصل ہے کیا؟ کیا یہ کوئی بیماری ہے یا یہ کسی قسم کا بس ایک لفظ ہے جو اداسی کو ایکسپلین کرتا ہے؟ یہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک اور پہلو میں، اور جو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ یہاں اس وقت موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ نعیم جو زیبسٹ میں پڑھاتی ہیں اینڈ بہت ولنگلی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سید سردار علی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنسی میڈیسن ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر افشان دامجی امین، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بحریہ یونیورسٹی میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے پاس آج ہیں کرن بشیر احمد who's a professor of psychology at بحریہ یونیورسٹی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں صوبیہ علی who's a clinical psychologist at بحریہ یونیورسٹی۔ تھینک یو all of you کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میرا سوال ہے سب سے کہ ڈپریشن بلا کیا ہے؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ اداسی ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ اوکے جی، اٹس ڈپریشن جیسے ابھی آپ نے جو تمہید باندھی اور بہت مناسب قسم کی تمہید تھی، بالکل ڈپریشن اداسی ہے، لیکن میرا کنسرن بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ اس وقت یہ ہے کہ سم ہاؤ ہماری سوسائٹی میں ہم اس لفظ کو غلط استعمال کرنے لگے ہیں۔ غلط ان اے سینس کہ اگر آپ اداس ہیں ہمیشہ وہ ڈپریشن نہیں ہوگا۔ ڈپریشن ڈائگنوسس کے لیے کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور اگر ایک مستقل ایک کیفیت ہے جو کچھ عرصے تک چل رہی ہے جس میں کچھ اور سمٹمز بھی ہیں، پھر ہم اس کو کلینکلی ڈائگنوز کر رہے ہیں کہ اوکے ناؤ دس از ڈپریشن۔ انفارچونیٹلی ہماری عادت یہ ہو گئی ہے، صبح میں اٹھتی ہوں ڈاؤن ہوں فار اینی ان نون ریزن، اور وہی فیلنگ میرے ساتھ شاید دوپہر تک ہو رہی ہے، اور فائنلی آئی آٹومیٹکلی لیبل مائی سیلف کہ یا پتہ نہیں آج ڈپریشن بہت ہو رہی ہے۔ دس از ناٹ ڈپریشن،
یہ ڈپریشن نہیں ہے. You're depriving so many people of Yes, this pleasure. yes, I know یہ تھوڑا سا cruel سا لگ رہا ہوگا نا, but this is not depression. جس طرح سے ابھی ڈاکٹر فوزیہ نے بات کی کہ ڈپریشن کی کئی علامات ہیں اور جس طرح سے ہمارے مینیول میں ساری علامات کا ذکر ہوا ہوا ہے, اٹ از یس لو موڈ, اور لو موڈ کے ساتھ ساتھ اس میں چڑچڑاپن, اس کے علاوہ آپ میں یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ جیسے کہ اب زندگی بیکار ہے, اب زندگی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, رونا آ رہا ہے, رونے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بالکل جی نہیں چاہ رہا کہ اب کھانا کھایا جائے, اس کے ساتھ آپ کو جی نہیں چاہ رہا کہ آپ اب سوئیں, سونے میں نیند میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے, اینڈ اینی کائنڈ آف چینج, any change in sleep, any change in appetite that is different from the usual pattern. انٹرسٹ نہیں رہا ہے چیزوں میں, جو چیزیں پہلے بہت شوق سے کرتے تھے اب ان چیزوں کو کرنے کا جی نہیں چاہ رہا. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. اصل میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں جو ہے محاورتاً استعمال کرتے ہیں. تو ڈپریشن کا لفظ جو ہے محاورتاً ہے, ایکچولی اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں. بہت ساری سچویشن ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کو انزائٹی ہوتی ہے, ہم اس انزائٹی کو ڈپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے, جو میں چاہوں گا میسج ڈلیور کرنا, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے جتنے بھی ہمارے سائیکالوجسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے شاید خوش ہو جائیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ایز اے فزیشین ہم کسی مریض کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر مریض کو جس کو لمبی بیماری ہو, جیسے ٹی بی ہے, کینسر ہے, گردوں کے مسئلے ہیں, ڈائلسس پہ پیشنٹ ہے, ان سب کو کہیں نہ کہیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, کاؤنسلنگ کی, نہیں تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نیفرولوجسٹ ہوں, میں ایک پیشنٹ کا ڈائلسس کر رہا ہوں, کینسر اسپیشلسٹ ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اس کو ایک موڈ ایلیویٹر دے دوں, میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک دوا اس کی دواؤں میں. اچھا اب ضرورت اس کو دوا کی نہیں ہے, ضرورت اس کو کاؤنسلنگ کی ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا, لیکن شہر کے اندر ہمارے کولیگز بیٹھے ہوئے جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو ہمیں ان کے پاس بھیجنا چاہیے. اور بہت ساری بیماری, بہت ساری اینزائٹی, انیشیل ڈپریسو فیز وہ رولڈ آؤٹ ہو سکتا ہے یا وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ سے. بیسیکلی ڈاکٹرز کے اندر جو ہے وہ ریفرل سسٹم نہیں ہے. جب مریض کا جو ہے ہو سکتا ہے جو لوگ سن رہے ہیں وہ جو میرے کولیگز ہیں وہ ناراض ہو جائیں, لیکن بیسیکلی جب مریض کا کباڑا ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یار اس کو تم بھی دیکھ لو, اگر کچھ کر سکو دیکھ لو, شاید تم بھی کچھ کر لو. اب ایکچولی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہر فزیشین جو ہے اس کے پاس جو بندہ آتا ہے, جو بھی مریض آتا ہے, اور وہ اینزائٹی بھی ہوتی ہے اس کو, اور یہ کلینکل سائیکالوجسٹ شاید آپ کو بتائیں گے, اگر ان کو اینزائٹی بھی ہوتی ہے تو وہ اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈال دیتے ہیں ان کو. اچھا ڈپریشن کی بہت ساری فارمز ایسی ہیں جن میں جو آرگینک ہیں, جن میں کلینکل آپ کو جیسے کہ جیسے بہت ساری تھائرائڈ کی بیماری ہے, تھائرائڈ جو ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے, یا کوئی بہت سا کوئی پیشنٹ ہے وہ اسٹیرائڈس پہ ہے بہت عرصے سے, یا ڈائلسس پہ ہے, تو بہت ساری آرگینک چیزیں ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے سائیکائٹرسٹ پھر ان کو دواؤں پہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکلی رولڈ آؤٹ نہیں ہوتا, وہ دواؤں پہ چلا جاتا ہے, وہ صحیح نہیں ہوتا کبھی بھی. تو یہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ میں کمپلیٹ کروں بات, تو کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے نا وہ بہت اہم رول ہے. اسے کہ دیکھیے اگر آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں تو آدمی جاتا نہیں, کہتا مجھے آپ پاگلوں کے پاس بھیج رہے ہیں. اور میں آپ کو شیئر کروں گا ایک چھوٹے سا بات. میں کیا پاگل ہوں, میں کیوں جاؤں سائیکالوجسٹ کے پاس؟ نہیں, میں آپ کو وہی شیئر کر رہا ہوں کہ ایک پیشنٹ کو ریفرل کے طور پہ ہم نے بھیجا سائیکائٹرسٹ کے پاس. تو 2-3 دن کے بعد جب وہ ان کے شوہر اور وہ خود کلینک میں آئے ہمارے, تو شوہر نے کافی ناراض ہو گئے, کہنے کہ آپ ڈو یو تھنک میری بیوی پاگل ہے, آپ نے مجھے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیا. تو ان کو میں سمجھایا کافی, لیکن پھر جب ان کی بیوی باہر چلے گئی ناراض ہو گئی, تو پھر مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب سوری, وہ اصل میں میری بیوی مجھ پہ ناراض ہو گئی کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کیا. تو بیسیکلی میں وہی آپ سے کہنا چاہتا کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے آپ کا, وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کی بات ہے اس میں 2 باتیں, ایک آپ ویری کلیئر, ایک چیز جو میں اور کلیئر کرنا چاہتی ہوں, آپ نے کہا کہ ڈپریشن بہت ساری ایک تو اتنی وجوہات ہیں کہ جن کو پہلے تو سمجھنا بھی ایک مشکل کام ہے. اس کو بالکل